شہریار افریدی صاحب، کے پی اگر میں آپ سے پوچھوں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے وہاں کافی عرصے سے. بعض اصلاح تو میں نے ڈی آئی خان کی مثال دی ہے، لیکن بنو، لکی مروت، مینی ادر پلیسز، اس میں تو اب دن کی روشنی میں جایا نہیں جا سکتا. رات تو چھوڑ دیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریف رب کی اور کر بہادر درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیے جی، سب سے پہلے تو بڑی خوشائد بات ہے. میں عمران خان کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کو. جب پاکستان کی بات آئے تو میرے لیڈر ہم سب پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے، سر جان مال سب کچھ قربان اس دھرتی ماں پہ. یہ میسج ان کے لیے ہے جو کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو ڈیوائیڈ دیکھنا چاہتے ہیں. تو نمبر ون، یہ بہت کلیئر میسج ہے. خوش آئند آپ کہتے ہیں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینا. جی، میرے ملک کے مدرسوں کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو، خانقاہوں کو، اسکولوں کو، بازاروں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بچوں کو پاکستان کی بنیاد کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ان کی جیت ہے الحمدللہ. میرے جوانوں کی قربانی ہے، آئی ڈی پیز کی قربانی ہے، پاکستان کے نہت معصوم قوم کی لازوال قربانی ہے جو وار آن ٹیرر میں انہوں نے دی. اور سب سے بڑی جیت یہ کہ ہمارے موقف کی جیت ہے کہ دشمن نے جو جھوٹا بیانیہ بنایا تھا ہندوستان نے، ایک جس کو پوری دنیا، ایک تو سب سے بڑی جمہوریت ہے، نام نہاد جمہوریت، دوسری بڑی مارکیٹ ہے، اس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا. رائزنگ، شائننگ، انکریڈیبل انڈیا. آج رب کی یہ خاص کرم نوازی ہے کہ وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا. مودی بھی ایکسپوز ہو گیا، آر ایس ایس کا منتر بھی ایکسپوز ہو گیا، ان کی آئیڈیالوجی بھی ایکسپوز ہو گئی. اب جب 909 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان اور ایران، برادر اسلامی ممالک، 2611 کلومیٹر کا بارڈر، ڈیورنڈ لائن، افغانستان پاکستان، اس میں پاکستان کے اندر جو ہندوستان نے سپانسر کیا، فائنینشلی اس کو فنڈ کیا، ہر ایک حربے تک گئے، اسلحہ بھی دیا. میرے نہتے معصوم لوگوں کو، بلوچ کو، پشتون کو، پنجابی کو، سندھی کو، ہر پنجابی کو، پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے اضطراب میں ڈالا. آج رب کی خاص کرم نوازی ہے اور میں اس چیز پہ ایک سٹیپ آگے جاؤں گا. خدا کے لیے ان کو ابھی بڑا جرگہ بنا کے فورن منسٹر کے ساتھ افغانستان بھیجے، ان کو انگیج کرے کہ افغانستان کے اندر سے جو یہ ڈیورنڈ لائن کو کراس کر کے پاکستان میں اور پھر قبائلی علاقے، آپ نے کہا کہ جی مرج ڈسٹرکٹس میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے فینسنگ کی تھی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ ایگزمپلری انیشیٹیوز لیے تھے، اس کو ایڈوائزری بورڈز بنائے تھے کہ اس کو پروفیشنلی، ہم فیٹف میں جو اپنا مقدمہ الحمدللہ جیتے تھے ایز اے ریاست، ایز پاکستان، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہیں، ہم اپنے فیصلے خود لیں گے اور ہم اپنی زمین کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے اور نہ کسی کو ہماری زمین استعمال کرنے کا حق ہے. جہاں تک بات ہے مرج ڈسٹرکٹس کا، تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب، عمران خان کا کیا موقف ہے کہ آپ کوئی بھی ایکشن لیتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں پالیسی، آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ عوام کو اعتماد میں لیں، ان کے تھرو مسکرینٹس کو ٹارگٹ کریں. جب آپ ان کو اعتماد میں لیں گے، ان کی جب اونرشپ ہوگی، ان کو پتہ ہے کہ کون مسکرینٹ ہے، کون یہ جو گڈ اور بیڈ کے نام پہ جو میرے ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کو بنیاد سے ختم کرنا چاہیے. تو میں صرف ایک چیز، آپ کی کے پی حکومت آپریشنز کی مخالفت دیکھیں، آپریشن کی مخالفت اس لیے پبلکلی، دیکھیں، ویسے آپ کی اسمبلی کی اکثریت جو ہے ان سے پرائیویٹلی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے. آئی ڈی پیز جو نکلے، ری سیٹلمنٹ ہونی تھی، پیچھے سب کچھ ختم. 4 لاکھ روپے دیں گے، 3% فرام ڈیویزیبل پول. کس نے بنائی تھی یہ کمیٹی؟ یہ سارا کچھ جب ہوا، آج کے فاٹا مرجر کے بعد ان کی بنیادی حقوق سلب کیے گئے. مجھے بتائیں، چائنا میں، ویسٹرن چائنا میں جب اورمچی میں اپرائزنگ تھی اور یہ پرسپشن تھی کہ وہاں جو ہے چین کے امن کو خطرہ ہے، انہوں نے ایسٹ ویسٹ، نارتھ سے ہر طرف، نارتھ ایسٹ اور ویسٹ سے پیسہ نکال کے اورمچی پہ لگایا، ایٹ پار لے کے آئے. وہاں کی ڈسپیرٹیز ختم کرنی چاہیے. لیکن قبائل کیا کہتے ہیں؟ قبائل کہتے ہیں آپ نے جو ایکشن لینا ہے، جو کچھ کرنا ہے، مجھے اعتماد میں لو. وہ آپریشن کو، وہ ان مسکرینٹس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک علاقے میں مسکرینٹس گھس آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہا جاتا ہے پورا علاقہ خالی کرو. وہ پورا علاقہ خالی کر کے سب کچھ بلڈوز کر کے وہ لوگ کدھر جائیں؟
ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. وہ جب دوبارہ واپس سیٹل ہونا چاہتے ہیں, نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, وہ اس وقت اپنی زندگی کی. اچھا پھر دوسری چیز, میں آج مجھ میں یہ مورل کریج ہے, یہ میں کہوں گا, ایک طرف یہ پہاڑوں میں جو بیٹھے ہیں مسکرینٹس, یہ جب آتے ہیں اترتے ہیں, یہ مارتے ہیں اگر آپ ان کو کھانا پینا نہ دیں. جب اگر آپ نے ڈر کے مارے, گھر میں عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, آپ نے کچھ کھانے, اور وہ زبردستی بھی لے لیتے ہیں, پھر ہمارے لوگ جا کے کہتے ہیں آپ نے ان کو کھانا کھلایا, تو وہ تو دوسری دونوں طرف سے رگڑے جا رہے ہیں. آج وفاق کو, محسن نقوی ہو, شہباز شریف ہو, میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس وقت فارم 47 اور 445 کی بات نہیں ہے, بات پاکستان کی ہے. آپ کی پریزنس آن گراؤنڈ کیوں نہیں ہے؟ پارا چنار میں آپ کی پریزنس آن گراؤنڈ کیوں نہیں ہے؟ آپ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں اور ایڈریس کریں. ابھی جب جرگہ تھا اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے ریپس کیوں نہیں تھے؟ میں نے علی امین گنڈاپور سے یہ کہا کہ آپ انیشیٹو لے رہے ہو, قبائل کو تو آپ اعتماد دے رہے ہو, فیڈرل گورنمنٹ اگر کل کو اون نہ کرے پھر, تو آپ نے جو بھی پاکستان کے اندر انیشیٹو لینا ہے, میرے لیڈر کی اور ہماری پارٹی کی یہ پلی ہے کہ لوکلز کے ساتھ مل کر کنسنسس سے, مشاورت سے, جو سنت انبیاء کرام ہے, جب اس سے آپ جائیں گے تو آپ الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو کر سکیں گے.